کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور مزید براں یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا نسب 29 واسطوں سے نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، فرزند جناب علی المرتضیٰ، نور نظر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ نام ہے ان کا سید محمد امین، اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کی عزت، ان کی شہرت اور ان کا مقام جو اہل علم میں جس نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ زبردست عالم دین تھے، اور ایسے زبردست عالم دین تھے کہ آپ کے دریائے علم سے آج تک لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ ان کا انشاءاللہ الکریم آپ کو بائیوگرافی کے حوالے سے، ان کے یوں بولیے کہ کردار کے حوالے سے، ان کی زندگی گزارنے کے انداز کے حوالے سے، ان کے علم دین سیکھنے کے حوالے سے، ان کی دینی خدمات کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آئیے ابھی پروگرام کے اندر سیگمنٹ شامل کریں گے پیغام قرآن، لیکن اس سے پہلے میں مبلغین اور قاری صاحبان اور قاری صاحب اور نعت خان اسلام بھائی کو جو ہے ورز کروں گا، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ سیگمنٹ شامل کریں گے جی، نام ہے جس کا پیغام قرآن، اور سورہ بقرہ کی آج بھی 2 مبارک آیات کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا ترجمہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے کہ اے ایمان والو تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کرتا اور نفسانی خواہشات میں کمی لاتا ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچنا روزہ ہے۔ نمبر 2، روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض رہے ہیں، اگرچہ ان کے دن اور احکام مختلف ہوتے تھے۔ نمبر 3، تقوی کا عمومی معنی یہ ہے کہ عذاب کا سبب بننے والی چیز یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفس کو بچایا جائے۔ درس: روزوں کی کامل برکت تب حاصل ہوتی ہے جب روزے کے ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی آداب کو بھی پورا کیا جائے۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سبحان اللہ۔ گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ فرض روزے ماہ رمضان کے گنتی کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی بیمار یا مسافر ہو اور روزہ نہ رکھے تو اس پر بعد میں اتنے روزوں کی قضا لازم ہے، اور شیخ فانی یعنی بہت ہی بوڑھے وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور نہ آئندہ طاقت ملنے کی امید ہو تو وہ روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دیں، اور اگر فدیہ زیادہ دے دیا تو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مزید فرمایا کہ شرعی رخصت کے باوجود روزے کی طاقت ہونے کی صورت میں روزہ چھوڑنے کی بجائے روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت اور اہمیت جان لو۔ اب اس آیت مبارکہ سے سیکھنے والی اہم باتیں کون سی ہیں؟ اس میں نمبر 1 پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ مریض جسے مرض بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو تو اسے ابھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور بعد میں اس کی قضا فرض ہے۔ نمبر 2، روزہ نہ رکھنے کی اجازت کے لیے مرض بڑھنے وغیرہ کا غالب گمان ہونا ضروری ہے، محض وہم کافی نہیں ہے۔ آگے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس کی تفسیر تعلیم القرآن کے اندر کہ اگلی بات جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ مسافر اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے جب وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے کے لیے طلوع فجر کے وقت ہی مسافر ہو،
اور نمبر 4 جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا فدیہ 2 وقت صبح و شام ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں خیر سے ماہ رمضان سے ملائے اور اس مقدس اور مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ جو باطنی آداب ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کا عنوان اور موضوع میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابھی پروگرام کے اندر کلام شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، ہاں نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی،
عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے، جو رحمت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے نہ ہوگی نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی، خدا کو ہے جتنی کی، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی رہے دل کسی کی محبت میں ہردم رہے، دل کسی کی محبت میں ہردم رہے، دل کسی کی محبت میں ہردم رہے، دل میں کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، کسی کی زمانہ کی دولت نہیں پاس، پھر بھی زمانہ کی دولت نہیں پاس، پھر بھی زمانہ میں بڑھتی ہے، زمانہ میں کسی کی ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا، ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا، شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی، شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی، کمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا، کمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا، زمانے پہ روشن، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی، فطر دانے ڈالی ہے باغ گلے
فتر دانے ڈالی ہے باغ گلے میں کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، خدا سے دعا ہے کہ حکم رخصت، خدا سے دعا ہے کہ حکم رخصت زبان حسن پر، زبان حسن پر ہو بدعت کسی کی، زبان حسن پر ہو بدعت کسی کی، کرے چارہ سازی۔ زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ملاحت پر۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، اور نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والے کی حسرت نکالی ہے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری روایات اور بہت سارے یوں بولیے کہ سیرت کے باب میں ملنے والے واقعات کا ایک خلاصہ اور نچوڑ اور ایسنس ہے جو عاشقان رسول نے اپنے اشعار کی روشنی میں جس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اللہ ہمیں سعادت و توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ذکر ہے۔ استاد صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ان کا نام کیا تھا، کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ان کے ابتدائی تعارف میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور مفتی اور صوفی تھے، اور یہ حسینی سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 29ویں پشت میں ان کا شجرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، اور ان کے جو چوتھے دادا تھے محمد صلاح الدین نام تھا ان کا، اور یہ بڑے متقی پرہیزگار اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اسی لیے ان کا نام عابدین مشہور ہوا، اور آپ جو ہے وہ انہی کی نسبت سے امام ابن عابدین مشہور ہوئے۔ نام تو ان کا سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز ہے، لیکن یہ امام ابن عابدین سے مشہور ہوئے، اور آپ کے جو دادا ہیں، دادا کی والدہ کہیں، وہ بھی بہت جو ہے وہ نیک پرہیزگار تھیں، اور آپ کے جو ماموں تھے ان کی بھی آپ پر بڑی شفقت تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے ماموں نے ان کو دعا بھی دی، سرپرستی بھی فرمائی۔ جو ان کے والد صاحب تھے وہ ایک تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور اچھا کاروبار تھا ان کا، اور حضرت امام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن سے جو میلان تھا وہ کاروبار کی جانب تھا۔ والد صاحب کی دکان پر چلے جاتے اور وہاں بیٹھتے، اور جو گھر کے اندر اور دیگر محلے وغیرہ میں جو قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا، لیکن تجوید نہیں جانتے تھے۔ ایک دن دکان پر بیٹھ کر جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے ان کی تلاوت سنی تو کہا کہ بیٹا آپ کی تلاوت درست نہیں ہے، آپ تجوید و قرات کا علم حاصل کریں۔ تو ان کی یہ بات آپ کے دل میں گھر کر گئی۔ کسی کی نصیحت کسی خاص وقت پر جب ہوتی ہے تو بندے پر اثر کر جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کے بہت بڑے قاری حضرت شیخ سعید حموی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی،
اور فن قرات ان سے سیکھا اور پھر حفظ القرآن کا سلسلہ کیا. سبحان اللہ. کیا حضرت سعید یہ جو آپ کے استاد سے یہ شافعی تھے، انہی سے جو ہے آپ نے جو شوافع کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ ان سے پڑھی. اور اس کے بعد آپ جو ہے بہت بڑے ایک فقیہ تھے شیخ عقاد حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت انہوں نے اختیار کی. اچھا، یہ سلسلہ قادریہ کے شیخ طریقت بھی تھے. واہ واہ. اور اپنے ان استاذ کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ تھا، اور انہی کی خدمت میں رہ کر انہوں نے جو ہے وہ فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی، احادیث کی تعلیم بھی حاصل کی، دورہ حدیث شریف بھی انہی سے کیا، اور بھی علماء سے انہوں نے جو ہے وہ فیض حاصل کیا ہے. حضرت شیخ احمد بن عبید اللہ العطار، واہ، یہ پورا ایک خاندان ہے العطار، شام کے اندر ابھی بھی ہے. اور یہ شروع سے ہی جو ہے وہ علم کے اعتبار سے مشہور ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ ہیں شیخ سید احمد بن زینی دہلان مکی، ان کے جو نسبت ہے اسناد کی، ایک نسبت یہ العطار خاندان سے بھی ہے. تو انہوں نے بھی اس جو ہے وہ خاندان کے احمد عبید جو ہے وہ بزرگ تھے، ان سے انہوں نے بھی جو ہے وہ سند حاصل کی. تو آپ کا کیونکہ میلان جو ہے وہ فقہ کی جانب تھا اور پھر تصوف کی جانب تھا. اچھا، قادری سلسلے میں خلافت جو ہے وہ آپ نے اپنے انہی استاذ شیخ محمد شاکر العقاد سے حاصل کی سلسلہ قادریہ کی خلافت. ویسے تو آپ نے بہت ساری جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن رد المحتار کو جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور دنیا کے تقریباً جہاں جہاں احناف موجود ہیں وہاں یہ کتاب بھی ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو ان معنوں پر جو ہے وہ کتاب ان کی پہچان بن گئی. اور جب فقہ کی بات آتی ہے اور جو ہے وہ 12ویں صدی ہجری کی بات، 13ویں صدی ہجری کی بات آتی ہے، تو یہ جو ہے وہ رد المحتار جو ہے، اس کا نام لیے بغیر آپ یوں سمجھیں کہ فقہ کی جو ہسٹری ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. اتنی اللہ پاک نے اس کتاب کو شہرت عطا فرمائی. کیا بات ہے. دو باتیں میں یہاں جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے ہسٹری ان کی ساری ابھی ابتدائی تعارف کے طور پر بیان کی ہے. بعض اوقات باپ چاہتا ہے بیٹا یہ بن جائے، لیکن بیٹا چاہتا ہے کہ میں یہ نہیں بنوں گا. تو یہ ایک کشمکش کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کئی گھروں کا یہ مسئلہ ہوگا، کئی لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا، کئی لوگوں کا پرابلم ہوگا. باپ چاہتا ہے یہ بنے، بیٹا چاہتا ہے نہیں میں نے یہ نہیں بننا. باپ چاہتا ہے بیٹا یہ کرے، بیٹا بولے گا نہیں جی میں نے یہ نہیں کرنا. باپ بولے گا آپ یوں جو ہے وہ چلیں، بیٹا بولے گا جی نہیں جی میں نے یوں نہیں چلنا. کیا حل ہے اس کا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، جس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جو جتنے بھی انسان بنائے ہیں تو ان کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے. صحیح. آپ جو ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی الفاظ کی خدمت کرتا ہے، یعنی جیسے ہم لغت الفاظ مانا، اور یہ پورا ایک فن ہے ڈکشنری میں، تو یہ کوئی الفاظ کی خدمت کرتے ہیں. صحیح. اچھا، کوئی عبارت کی خدمت کرتے ہیں، اور کوئی جو ہے فقہ کے اعتبار سے فرمایا کہ جو فقہ ہے اس کی روح تک پہنچتے ہیں. کیا بات. تو یعنی اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اور جو طبعی میلان ہے وہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا جو میلان ہے وہ کس طرف ہے، اور جو میلان ہو اسی میں جو ہے وہ اس کو وہی شعبہ اس کو یعنی اس کو اختیار دینا چاہیے بچے کو، کہ آپ جس فن کے اندر آپ مہارت حاصل کرتے ہیں یا آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کے اندر مہارت پائیں. میرے ساتھ ایک طالب علم تھے، میرے یعنی وہ کلاس فیلو تھے، اور یہ 8ویں 9ویں کی بات ہے، بلکہ 8th کی بات ہے. تو مطالعہ پاکستان سے انہیں آپ سمجھیں کہ چیڑی تھی. حالانکہ مطالعہ پاکستان کتنا آسان مضمون ہے. تو اچھا کہ کچھ لوگوں کو میتھ بڑا مشکل لگتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ انگلش ان کو یعنی اس طرح کے دیگر جو زبانیں ہیں وہ مشکل لگتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آدمی کا جو ہے دیکھیں یہ ایک ماحول بھی مل جاتا، بعض دفعہ ماحول بھی مل جاتا ہے کہ بندے کا جو ایک ماحول مل جاتا ہے، اور اس ماحول کی وجہ سے وہ ترقی کر جاتا ہے. تو لہٰذا ایک بچے کو ایک ہی، اب جو میرے دوست تھے
وہ اگرچہ مطالعہ پاکستان کے اندر کمزور تھے لیکن دیگر جو ہے وہ جو سبجیکٹس تھے اس کے اندر بڑے ماہر تھے. اور پھر اللہ پاک نے ان کو دنیاوی طور پر بھی بڑا منصب عطا فرمایا اور اس وقت وہ پاک فوج کے اندر ایک اچھے جو ہے وہ منصب پر فائز ہے. تو یوں اگر ان کو مصر کیا جاتا کہ آپ ہسٹری جو ہے اسی کو اختیار کریں تو اس میں تو وہ ناکام ہو جاتے, ہر امتحان میں وہ فیل ہی ہو جاتے. تو اس لیے بچوں کا میلان دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق ان کو وسعت بھی دینی چاہیے, یعنی یوں جو ہے وہ اختیار دیا جائے, چوائس بھی دے. سر مجھے ایک بات آپ کی گفتگو کے دوران مجھے اندازہ ہوا, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بعض اوقات میلان بھی ہوتا ہے, بعض اوقات جو ہے وہ ایک اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. جیسے مجھے کیمسٹری جو مضمون تھا مجھے بہت پسند تھا, تو ابھی میں آپ کی باتوں میں نے غور کیا ہے تو اس کی مجھے دو وجوہات لگیں. ایک جو کیمسٹری کے ٹیچر تھے ان سے ایک جو ہے وہ لگاؤ ہو گیا, وہ بڑی محبت فرماتے تھے, ان کا ایک انداز بڑا پیارا سا سادہ سا انداز تھا لیکن بڑا ایک خلوص والا انداز تھا, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہمارے اسکول کی جو لیبارٹری کی چابی تھی یہ ایک میرے پاس بھی تھی, یعنی تو لیبارٹری میں کیا تھا آنا جانا, تو ہمارا جو گورنمنٹ اسکول ہے وزیر آباد میں گورنمنٹ پبلک اسکول ہے جہاں سے میں نے میٹرک کیا, تو اس کی لیبارٹری بہت بڑی لیبارٹری, تو یوں آنا جانا مطلب ہمارا اس میں وہ ہوتا چابی ہوتی تھی پاس, تو یوں سامان لینے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہی تھے, فزکس کیمسٹری بایو پڑھتے تھے, تو یوں اس سے بھی مجھے لگا کہ یہ جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ کیا ہوگی اس کیمسٹری کے مضمون سے کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. یہ الگ بات ہے, لیبارٹری میں فزکس کا بھی جو ہے نا وہ سامان رکھا ہوتا ہے, بایو سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن شوق بندے کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے صاحب والدین بچے کو بچے کو جو ہے وہ کوئی چیز اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی بجائے اگر اس کا شوق ڈیولپ کر دے نا تو پھر بھی وہ اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں. جیسے باپ چاہتا ہے جی میرا بیٹا یہ کرے, جیسے حفظ کرے, بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں کرنا, باپ بول دے بیٹا آپ حفظ کرو, آپ کو جو ہے نا میں سائیکل لے کے دوں گا. جیسے بچہ کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے یہ لیتے ہیں, آپ حفظ مکمل کریں, جیسے آپ کا حفظ مکمل ہوگا یہ آپ کو مل جائے گا. تو یوں اس طرح یعنی بچے کی جو ڈیزائر ہے اس کی تکمیل کو جو والدین کروانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ اگر اٹیچ کر دیں تو بچے میں وہ شوق جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جسے اسے حکمت کہیں گے کہ آپ جس بچے کو جس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں تو حکمت عملی اختیار کریں اور اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کریں. لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک مسلسل کوشش ہے. اگر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کسی چیز کو مسلط کر دینا, حکم دے دینا کہ بس آپ نے یہی کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ترغیب دلائیں, ترغیب دلاتے رہیں, اور جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی حاجت ضرورت شوق جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو اس کا شوق جو ہے وہ بڑھے گا. اچھا پھر حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے, اس کی ہمت بندھائی جائے, اور جب تھوڑی ہمت بندہ بندھاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اور یہ پوری ایک سائنس ہے بچوں کی تربیت اور بچوں کو آگے جو ہے وہ لے کر جانے کا. تو یہ بھی ہمیں سیکھنے والی باتیں ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس مقام پر آئے اور یہ فیلڈ اختیار کرے تو اس کے لیے مسلسل کوشش کرنا پڑے گی. پھر بھی اگر بچہ تیار نہیں ہوتا تو اب جو ہے وہ بچے کو اختیار دینا چاہیے کہ جو آپ چاہیں آپ جو ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ بات بھی ہوگی. دوسری بات جو آپ کی گفتگو سے میں نے ذہن میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, آپ دیکھیں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت تو علامہ مطلب نہیں تھے, بچپن کا ہی جو ہے وہ عالم تھا, نصیحت کسی نے کی اور اس نصیحت کو قبول کر لیا. آج اگر ہم ایک طبقے کو دیکھیں تو دو طرح کے لوگ ملیں گے, ایک وہ ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو جو ہے نا وہ مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر کی کیفیت جنہوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ ان کو آپ کچھ بھی کہہ لیں انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے سوچ رکھا ہے یا جو پلان کر رکھا ہے. ہم اور جس سے روکا جا رہا ہوتا ہے اکثر وہ ایسی چیز ہی ہوتی ہے, ماں باپ جس سے منع کر رہے ہوتے ہیں اور جو نیک صلحاء لوگ جس سے منع کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی شے ہوتی ہے کہ جس سے دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے. لیکن ذہن بنا لیا نہیں بھائی جو اپنے دماغ میں آ گیا بس یہی کرنا ہے, آپ کچھ بھی بولتے رہیں کرتے رہیں,
تو یہ نصیحت قبول کرنے والے میں اور نصیحت نہ قبول کرنے والے میں کیا فرق ہے، اور نصیحت قبول کرنے والے کو کیا فائدہ مل سکتا ہے اور نصیحت قبول نہ کرنے والے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نصیحت کرنے والے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور نصیحت بالکل قبول کرنی چاہیے کہ یہ نادانی ہے کہ کوئی ہمارے بھلے کے لیے ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہو، ہمیں کوئی مشورہ دے رہا ہو اور ہم وہ مشورہ قبول نہ کر رہے ہوں، جبکہ واقعی اگر وہ ہمارا ہمدرد ہے، اچھا نصیحت کرنے والا ہے، تو اس کی نصیحت کو لے لینا چاہیے اور لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر بات تجربہ کر کے سیکھنا یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے، ہم کیونکہ ایک تنظیمی اٹیچمنٹ بھی ہے اور رب کی رحمت ہے، تنظیمی اسلامی بھائیوں کی صحبت میں بچپن سے ہی جو ہے رہنے کا شرف حاصل ہوا، تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی سمجھایا کہ جو ہم تجربات سے گزر چکے ہیں ان تجربات کا آپ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ہمیں یہ تجربات بڑے عرصے کے بعد جو ہے بڑی کوشش اور جدوجہد کے بعد ہمیں یہ حاصل ہوئے ہیں، تو ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اگر ہمیں ان تجربات سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے تو کامیابی کے منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے، ورنہ جب وہ وقت گزر جائے گا تو ہمیں افسوس ہوگا کہ اے کاش ہم ان کی نصیحت پر عمل کر لیتے اور آج ہمارے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ جو طلبہ ہیں ان کو بعض دفعہ نصیحت کی جاتی ہے، اب وہ جو ہے وہ عقل بھی جو ہے تھوڑی ناقص ہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنا اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ یوں ہی جو ہے وہ گزار دیا۔ آج کل موبائل کا ہے، موبائل کا غلط استعمال، اور پھر جو ہے اب میں یعنی بچے بعض دفعہ مختلف انداز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر والوں کے ہی جو ہے وہ محرم ہی ہے، رشتہ داری ہیں، بچہ ہے ایک، تو اس کو ایک دفعہ سمجھا رہے تھے اور جو ہے وہ کوئی صوتی پیغامات کر رہے تھے، فون کر رہے تھے، تو کل ویسے ہی جو ہے وہ بائی چانس مجھے وہ آواز میں نے سنی کہ وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی آنٹی میں ابھی گیم میں مصروف ہوں، تو براہ کرم آپ مجھے بار بار کالز نہیں کریں کہ میں ابھی میری یہ مصروفیت۔ دیکھیں یہ بھی ایک ہے کہ جو ہے وہ اس کی آنٹی اسے فون کر رہی ہے سمجھانے کے لیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری مصروفیت ہے، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، میں گیم کھیل رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک ہے، بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب بڑے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا یہ جو کھیل کود ہے اس سے تھوڑا کیا زیادہ ہی وقت جو ہے وہ نکال کر ان کی نصیحتوں پر کان دھرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں جو ہمارے والدین ہیں اور جو نیک صلحاء لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ ہمیں وہ نصیحتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصیحت سن کر اس پر عمل نہ کرنے سے بعض اوقات اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، جس طرح قبلہ رکن شورا علامہ حاجی شاہد اتاری مدنی ادامہ ذلہ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں نصیحت ماننے والا بنائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ واپس آتے ہیں موضوع علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ سجاد بھائی یہ بتائیں کہ تجارت سے یہ ان کا جو کنورژن ہوا یا ان کا ڈائیورژن ہوا، یوں بولیے تجارت سے جو انہوں نے رخ چینج کیا علم کی طرف، تو اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بڑا خوبصورت تعارف کروایا ہمارے حاجی صاحب نے، رکن شورا نے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور اس دوران میں گفتگو اس پر اچھی خاصی ہو چکی ہے کہ یہ ایک نصیحت کرنے والا آیا۔ ایسا صورتحال کیا ہے کہ یہ بچپن سے ہی تجارت کی طرف مائل ہیں، والد صاحب کا پورا سسٹم تجارت کا ہے، بزنس مین ہیں، اور ان کا بھی آنا جانا دکان پر اور وہیں بیٹھنا اور منڈی میں اور نظام۔ اب اس دوران میں ان کا ایک چیز جو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بزنس پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کی تلاوت کی طرف شغف رکھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا دل قرآن کی طرف لگا ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور ہدایت کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں دکان کے اوپر بیٹھ کر کے، سننے والے کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے۔ اب ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچہ تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کہیں کوئی تجوید کی خامیاں ہیں، لحن ہے، تو انہوں نے جو ہے نصیحت کی۔ اب نصیحت کرنے والے کتنے ہوتے ہیں، کیا کیا نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر للہیت کتنی ہوتی ہے، اثر اس کا کتنا ہوتا ہے، اور سامنے والا اس کو قبول کتنا کرتا ہے۔ کہ ایک جملہ انہوں نے بولا کہ بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے قرآن پڑھنے میں جو ہے نا لحن ہو رہی ہے، اس کو آپ درست کر لیں۔ لحن یعنی غلطی،
یہ قرات کی غلطی کو لحن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. میں موٹا سا آسان سا کر کے بتاؤں. لحن بعض بندہ بولے قرات میں لحن ہو رہا ہے, لحن پتہ نہیں کیا ہے جی. تو لحن عام طور پر اس کو موٹی سی آسان سی کر کے بات بتائیں تو یہ ہے قرات کے اندر غلطی. اچھا پھر لحن کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے لحن جلی, ایک ہوتی ہے لحن خفی. یعنی حروف کی صفات کو اگر بدل رہا ہے, اس کے زیر زبر کو اگر جو ہے وہ بدل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ صفات لازمہ کی بات کر رہا ہوں, تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے, لحن جلی. ٹھیک ہے. اور اگر صفات عارضہ میں کہیں غلطی کر رہے, جیسے گننا تھا, گننا نہیں کیا, ٹھیک ہے, مد کو جو ہے وہ 4 الف کے برابر لمبا کرنا تھا تو وہ 4 الف کے برابر اس کو لمبا نہیں کیا, تو کچھ حروف کی صفات لازمہ ہوتی ہیں, کچھ صفات غیر لازمہ ہوتی ہیں. ٹھیک, عارضہ تو جی عارضہ کہتے ہیں, غیر لازمہ کہتے ہیں, دونوں ایک ہی بات ہے اس اعتبار سے, ایک معنی کے اعتبار سے. تو اس میں گناہ چھوڑ دیا تو اسے کہیں گے یہ کیا ہے, لحن خفی ہے, یعنی چھوٹی غلطی ہے. بہرحال قرات کے اندر نہ لحن جلی ہونی چاہیے نہ لحن خفی ہونی چاہیے. بندے کو بڑی غلطی سے بھی بچنا ہے اور کیا کرنا ہے, چھوٹی غلطی سے بھی بچنا ہے. یہ ایک مضمون مفہوم میں نے کہا چلے اس کو جو ہے وہ بندہ بیان کر دے. اچھا میں اس کو اپنے اوپر اگر لے کر کے آؤں, میری قرات میں کیا ہے, لحن جلی ہے یا لحن خفی ہے. میں بڑی غلطیاں کرتا ہوں قرآن پڑھنے میں یا چھوٹی غلطیاں کرتا ہوں, یہ فیصلہ کون کرے گا, میں خود تو نہیں کر سکتا, کسی کو سنا لے ہو جائے گا. سر اب ہم ابراہیم بھائی قبلہ رکن شورا بھی کئی دفعہ تجربہ ہوا ہوگا ان کو بھی, امیر سنت کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جو ہے وہ یوں ایک سٹنگ تھی امیر سنت کے ساتھ, امیر سنت کی صحبت میں بیٹھنے کا وقت ملا تو امیر سنت نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ اپنے مخارج اور اپنی جو ہے وہ نماز کا جو یہ ہے ہمیں ایک دفعہ ٹیسٹ پھر جو ہے دے دینا چاہیے, اس کو ریوائز کر لینا چاہیے. بعض اوقات روٹین میں آ کے بندہ کیا کر لیتا ہے, چلتے 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 تھوڑا یوں ٹرن کر لیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی آگے معاملہ کہاں جا رہا ہے. پڑھنے کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں تو کچھ میں کمی ہو جاتی ہے, یوں بولیے کوئی حروف کی ادائیگی میں کیا ہو جاتی ہے, کمی رہ جاتی ہے. تو یہ ہمیں چیک کروانا چاہیے. اور یہ کون چیک کرے گا, یہ وہی چیک کرے گا کہ جس کو صحیح پڑھنا آتا ہو, ایک کوالیفائڈ, ایک پڑھے لکھے جو ہے وہ قاری سے جس نے تجوید و قرات کا علم حاصل کر رکھا ہے, جو قرآن کریم کو درست پڑھنا جانتا ہے, تو اس کو سنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم کیا ہوں گی, ہماری غلطیاں سامنے آ جائیں گی اور ان غلطیوں کو دور کر کے جب قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی برکتیں ملیں گی. کیا فرماتے ہیں ابراہیم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سلمان بھائی بہت اچھی توجہ دلائی ہے آپ نے. سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اپنے جامعہ کے تمام طلبہ بلکہ اساتذہ کو بھی حکم دیا تھا کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو کہ اس وقت کے مفتی اور قاضی اسلام بھی تھے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خصوصی طور پر انہیں اس بات کی ذمہ داری دی تھی کہ تمام حضرات کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیں نماز کے حوالے سے. تو جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے دور میں ان لوگوں کو جو کہ باقاعدہ درس و تدریس سے منسلک تھے انہیں یہ حکم دے سکتے ہیں, تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور اپنے معمولات کو اور اپنی نماز, کیونکہ نماز فرض ہے. سلمان بھائی آج کل غفلت اس قدر ہے, لوگ جو ہے نا وہ اس کو یوں کہہ لیتے ہیں یار اللہ کی نماز ہے اللہ ہی قبول کرے گا, حالانکہ اسے درست پڑھنے کا حکم بھی تو اللہ پاک نے بات ٹھیک ہے. جی بات ٹھیک ہے, نماز بھی اللہ پاک کی ہے, قبول بھی کون کرے گا, اللہ پاک کرے گا. لیکن یہ کہنے کے بعد جو آگے کام کر رہے ہیں نا, جی وہ کام درست نہیں ہے. اس کام کو بھی کیا کر لیں, جب اتنی صحیح بات کر رہے ہیں تو وہ جو غلط کام ہے اس کو غلط رکھنے پر اور اس پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے بجائے اس غلط کو بھی کیا کر لیں, صحیح کر لیں. جی تو ہمیں غور کرنا چاہیے, نماز ایک جو ہے وہ اہم فرض ہے, تو اس کو اگر ہم درست طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو پھر غلطیاں ہی کرتے رہیں گے. تو اللہ پاک ہمیں اس کی جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے علماء کو کے اگر ہم واقعات کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ کسی نے توجہ دلائی ہے, صحیح, کسی نے جو ہے وہ رخ پھیرا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میدان کے اندر جو ہے وہ آ جائیں, اس میدان میں آپ آگے بڑھیں, اس کے اندر محنت کریں, اس میں جو ہے وہ آگے بڑھیں, تو انشاءاللہ پھر آپ آگے نکل جائیں گے. اور پھر ایسا ہوا بھی کہ پھر وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس میدان کے بڑے بڑے شاہ سوار بنے. حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ایک نصیحت نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا. وہ تجارت کے لیے ایک منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک نصیحت نے ان کی زندگی کو کیسا بدل دیا کہ وہ شیخ القرآ حضرت سعید حموی کے پاس آئے, وہاں سے جو ہے وہ قرات حاصل کی, پھر فقہ شافعی پڑھی, پھر اس کے بعد حضرت محمد شاکر العقاد کے پاس پہنچے, وہاں سے فقہ حنفی پڑھی,
اس کے بعد حضرت سعید حلوی کے پاس پہنچے، حضرت سعید حلوی کے پاس پہنچے، اور پھر ان سے جو علم دین کے منازل طے کیے. تو یہ بتدریج جو آپ آگے بڑھتے رہے، تو وہ ٹرننگ پوائنٹ جو آپ کی زندگی کا تھا نا، وہ ایک نصیحت تھی. تو بسا اوقات کسی کی ایک اچھی نصیحت، اساتذہ کرام جو بچوں کو پڑھاتے ہیں انہیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ بسا اوقات کسی بچے کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے، استاد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس معاملے میں اس کی رہنمائی کر دی جائے، اسے آگے بڑھا دیا جائے. ہمیں بھی ہمارے اساتذہ نے جو ہے وہ یوں نصیحتیں فرمائی تھی. تو بسا اوقات استاد کی نصیحت، کسی بزرگ کی نصیحت بہت کام آتی ہے، اور وہ بندے کے لیے زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ پھر اس کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بات عمل سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا، وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ ایک ان کے شعر کا کیا ہے، ایک مصرع ہے کہ عمل جب کرے گا، اچھے عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، برے عمل کرے گا تو پھر کیا ہے، آگے جہنم میں جائے گا. تو بہرحال بات سن کر، نصیحت سن کر، اس کو مان کر اس پر عمل کرے گا تو خیر پائے گا. یہ بتائیں ابراہیم بھائی، ان کے والد صاحب کا کیا کردار تھا اور کیا شفقت کا معاملہ تھا ان کے ساتھ؟ سلمان بھائی، وہ آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ والدین کا ایک بڑا اثر و نفوذ ہوتا ہے صاحبزادے بچی کی تربیت کے اندر اور آگے بڑھانے میں. ہم حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے فقیہ النفس ہیں اور اپنے زمانے کے جو ہے وہ فقہ کے اعتبار سے یوں کہیں کہ سلطان الفقہاء ہیں، اور اب زمانے کے اندر جو بھی مفتی یا فقہ جو ہے اسپیشلائزیشن کا جو کورس ہوتا ہے، اس کے اندر حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں کو پڑھے بغیر بندہ آگے نہیں گزر سکتا. یعنی یہ لازم ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں کو پڑھیں گے تو مفتی کورس مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو معاونت آپ کے والد گرامی نے کی، اگر ہم اس کی طرف نظر کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی، اپنے بچے کی جو ہے وہ جو توجہ تھی وہ دیکھی کہ آپ جو ہے وہ فقہ کی طرف ہیں. اچھا، ان کے اگر ہم پہلے کے اجداد کو دیکھیں تو وہ بھی علماء کا خاندان گزرا ہے، لیکن جو آپ کے والد گرامی تھے یہ تجارت سے منسلک تھے. تو یہ اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو حصہ میں ضائع کر چکا ہوں وہ بیٹا تم ضائع نہیں کرنا، بلکہ تم اس میں آگے بڑھو. اور پھر انہوں نے ان کی بھرپور معاونت کی، یہاں تک کہ آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد گرامی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا نام تھا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ والے نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہیں، بلکہ یہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی ہیں، یہ بھی سادات میں سے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جب دیکھا کہ ان کی جو توجہ ہے، ان کا جو شوق ہے وہ فقہ کی طرف ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی کتاب کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک وہ کتاب لے لیں. اور چونکہ آپ تجارت سے منسلک تھے اور اللہ پاک نے آپ کو مال بہت دیا ہوا تھا، تو آپ علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خوب اس حوالے سے جو ہے وہ شوق بھی دلوایا، اور ساتھ میں جس کتاب کی ضرورت ہوتی، چاہے وہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی تھی یعنی مطبوعہ صورت میں ہوتی، یا مخطوطے کی صورت میں ہوتی یعنی قلمی نسخہ ہوتا، تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ خرید کر ان کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. یہاں تک کہ آپ کی کتب خانے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کتابوں کی جمع ہو گئی. یعنی اپنے بیٹے کو آگے بڑھانا، پھر جو ہے وہ مال کے ذریعے مال کا ایک مثبت استعمال، اور اپنے بچے کی تربیت کرنا اور کہنا کہ بیٹا تمہارا شوق بھی ہے اور تم اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہو تو آگے بڑھو، اور جن کتابوں کی ضرورت ہے تو گھبرانا نہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں. اور پھر ان کو جو ہے وہ مسلسل کتابیں وغیرہ وہ لے کر دیا کرتے تھے. جب حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی اپنے والد گرامی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور چونکہ بیٹا ہونے کے تعلق سے بھی محبت تھی، پھر تربیت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ محبت تھی، پھر جو علمی معاونت فرمائی وہ بھی ایک جو ہے وہ محبت کا ذریعہ تھا، محبت کا سبب تھا. تو انتقال کے بعد علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ معمول تھا کہ روزانہ سونے سے پہلے آپ قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر کے اپنے والد گرامی کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے. 1 مہینہ گزرا، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کے خواب میں ان کے والد گرامی آئے اور انہوں نے کہا بیٹا جو تم تحفے میرے پاس بھیجتے ہو وہ تحفے مجھے مل رہے ہیں، واہ واہ، اور اس پر میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا بات. یعنی دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ صاحبزادے کی یوں معاونت کی مال کے اعتبار سے، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب بیٹا جو ہے اپنے والد گرامی کے لیے ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں خیر بھی کر رہے ہیں، اور پھر وہ خواب میں آ کر بتا بھی رہے ہیں. یعنی اس سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر اولاد نیک ہو، اولاد عالم با عمل ہو،
علم والی بھی ہو اور عمل کرنے والی بھی ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے. وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ایصال ثواب وہ کر رہے تھے, انہوں نے جو ہے وہ خواب میں آ کر بتایا کہ بیٹا جو تم تحائف میرے پاس بھیجتے ہو وہ تحائف مجھے مل رہے ہیں. یعنی نیکیوں کی صورت میں, ثواب کی صورت میں. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آج اگر صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت دینی منہج کے مطابق کریں کہ کل کو ہم نے دنیا سے جانا ہے تو وہ ہمارے لیے دعا کرنے والی تو ہو, ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والی تو ہو. اور ہمیں بھی اگر ہمارے والدین سلامت ہے, اللہ پاک انہیں زندگی اور سلامتی دے, اور اگر دنیا ان کی خدمت بھی کریں, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر انہیں ایصال ثواب کریں, ان کے لیے نیکیاں کریں, ان کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک اور نیکیاں کر کے انہیں ایصال ثواب بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ ان کے پاس اچھی صورت میں پہنچے گا تو ان کی روح بھی ہم سے خوش ہوگی. مرحبا. سر ابھی یہ بتائیے کہ یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا سکیجول کیا تھا, شب و روز کے حوالے سے انہوں نے کیا اپنے اوقات کار کی تقسیم کس طرح کی ہوئی تھی؟ دیکھیں بزرگان دین کا کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو اس طرح مینج کرتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کی عبادت اور پھر جو ہے وہ تعلیم و تعلم اس کا سلسلہ اور پھر جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں وہ سب کا احاطہ کرتے ہیں. تو حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زیادہ جو سلسلہ رہتا تھا وہ تعلیم و تعلم پر رہتا تھا. اچھا, کتابیں بھی آپ لکھا کرتے تھے, علماء نے لکھا, مختلف فنون کی آپ نے کتابیں لکھی ہیں, لیکن سب سے جو بڑی کتاب ہے وہ آپ کی رد المحتاری ہے. اور وہ بھی آپ نے اپنے استاذ جو ہے وہ ان کے کہنے پر, ان کے استاذ نے, جیسے ہم نے کافی اس پر گفتگو کی ہے کہ استاذ نے جب آپ کو فقہ کے اندر ماہر دیکھا تو آپ نے در مختار کی شرح رد المحتار لکھنے کا ان کو جو ہے حکم ارشاد فرمایا. تو استاذ کے حکم پر یہ پھر یہ کتاب کی طرف متوجہ ہوئے. اور اس وقت جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ 20 جلدوں یا اس سے جو ہے وہ زیادہ جلدوں پر اس پر مزید تحقیق جو ہے وہ اس پر ہوئی اور یہ شائع ہوئی ہے. تو بہرحال آپ کا جو ہے وہ تدریس کے لیے ایک وقت ہوتا اور تصریف و تعلیف کے لیے ہوتا, پھر عبادت کی طرف بھی جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ صرف کیا کرتے تھے. یوں انہوں نے اپنے زندگی کو تقسیم کیا ہوا ہے. اچھا, ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب جاب کرنی ہوتی ہے, کاروبار کرنا ہوتا ہے, ہماری یہ مصروفیت ہے, ہماری وہ مصروفیت ہے, سوشل لائف ہے, اور اس میں پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کی طرف سے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں. جبکہ جو ہے وہ اللہ پاک کی جو عبادت ہے تو کرنی ہی کرنی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں. تو یہ آدمی کی زندگی کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مشاغل میں اس طرح جو ہے مصروف ہو گئے دنیاوی کاموں کے اندر کہ اللہ پاک کی عبادت سے جو ہے وہ غافل ہو گئے. تو یہ اگر معتدل زندگی ہوگی, ٹائم ٹیبل ہوگا, تو اللہ پاک جو ہے وقت میں برکت بھی فرمائے گا. اچھا, بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا اور جو ہے وہ ہم کئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. ایک دفعہ جو ہے وہ میں نے المدینۃ العلمیہ کے اصلاحی بھائیوں کا مشورہ تھا, اس میں نے ایک بات عرض کی کہ جو ہم بزرگان دین کی جب حالات زندگی ہم پڑھتے ہیں نا تو ان کی زندگیاں بڑی مصروف تھیں. اسی مصروف زندگی کے اندر ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنا جیسے کتابیں لکھنے والا کام ہے تو وہ اسی مصروف زندگی میں سے جو وقت نکالا. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو اس مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر وہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تبھی ہو سکے گا کہ جب اس کام کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہوگی. تو آپ کا جو ٹائم ٹیبل تھا وہ واقعی جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے کہ ہمیں جو ہے امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول دیا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہونا چاہیے. کیا بات, مسئلہ ہی حل ہو جائے گا جب جو ہے وہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور ایک وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام مقرر کیا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا. ایک اور آپ کا قول ہے کہ کرنے والے کام کرو ورنہ جو ہے نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ہم کرنے والے کام کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے, ورنہ جو ہے ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا اور پھر جو ہے وہ ہم جو ہمیں کرنا چاہیے میری ذات سے جو ہونا چاہیے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے اور پھر قوم و ملت کے لیے, پھر دوسروں کی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے, دوسروں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بھی تو وقت ہونا چاہیے نا. اچھا, یہ بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اب بھی ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. تو اس طرح یہ وقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا جو جدول ہے, شیڈول ہے, وہ درست معتدل انداز سے بنایا نہیں ہے. کبھی اس پر سوچا نہیں ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے.
وہ جو کام آتا ہے ہم اس میں لگ جاتے ہیں اور اپنے شیڈول کی طرف توجہ نہیں دیتے. صحیح. تو یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمارے بڑے ہمیں بہت سمجھاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اس وقت آپ جو ہے وہ یہ کام کریں, اس وقت آپ کو یہ کام کرنا ہے, اور پھر جو ہے مختلف مہم بھی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے نا, تو اس مہم کی طرف بھی توجہ دینا ہوتی ہے کہ یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے. بہت زبردست بات سر. مجھے تو یہ لگتا ہے دیکھیں ایک تو وہ طبقہ ہے جو واقعی مصروف ہے, ٹھیک ہے, بات درست بات ہے. جو بندہ عام جنرل پروسپیکٹیو میں بات کرتا ہوں, جو کہتا ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس سے اس کا موبائل لے لیں بس, پتہ چل جائے گا کہ ٹائم ہے کہ ٹائم نہیں ہے, یعنی کلیئر ہو جائے گا. صرف موبائل لے لیں اور زیادہ دیر کے لیے نہ لیں, صرف 2 گھنٹے کے لیے لے لیں, تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی مصروفیت کتنی ہے اور مصروفیت کتنی نہیں ہے. یہ جو ہے نا اس مسئلے کا حل بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیزی یوں بولیے کہ موڈ میں اپنے آپ کو ڈال کر کے, اپنے آپ کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو بہت ساری پروڈکٹیو چیزوں سے محروم کر رہے ہیں, اور جو ہم بیزی ہو رہے ہیں, جو ٹائم ہم صرف کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں سجاد بھائی, یہ ہماری ان چیزوں میں جو ہے وہ ٹائم خرچ ہو رہا ہے جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. ایک بڑی تعداد اسی طرح سے جو ہے وہ گزر جاتی ہے. سوشل میڈیا پر بندہ بیٹھتا ہے, اب کیا ہے, اب بیٹھا ہی رہا ہے, تحریریں پڑھ رہا ہے, عجیب غریب پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی سلمان بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں. زندگی کو ہم نے اپنے طور پر گزارنے کے سلیقے سیکھ لیے ہیں کہ جو چھوٹی سی میری عقل ہے اس کے مطابق اس کو جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کروں گا تو صحیح ہوگا. حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے تو اس کے گزارنے کا سلیقہ بھی دیا ہے سبحان اللہ قرآن پاک کی صورت میں, اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کر کے دکھایا ہے کہ اس انداز میں گزارنی ہے. اور اگر ہم اپنی چھوٹی سی عقل پر جو ہے بھروسہ کر کے اس کو استعمال کر کے سمجھ لیں کہ ہم صحیح کر لیں گے تو اٹس امپاسبل, یہ نہیں ہو سکتا. گزارنا ویسے ہوگا ہمیں جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں احکام دیے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھائی ہے, اس انداز میں ہم گزاریں گے تو ہمارا جو وقت ہے انشاءاللہ وہ ان کاموں میں گزرے گا جن میں اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں. حضرت ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو ان کی زندگی کو دیکھیں ہم تو اس میں کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں. وہ صاحب فتویٰ بھی ہیں, صاحب تقویٰ بھی ہیں. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, وہ ان کی زندگی میں دونوں چیزیں ہیں. اگر انہوں نے علم کی خدمت کی ہے تو ساتھ میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کو عبادت میں بھی گزارا ہے. کیا بات. وہ روزہ دار بھی تھے, وہ راتوں کو قیام کرنے والے بھی تھے, روزانہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بھی تھے. اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے تو کرتے ہی تھے, اس کے علاوہ بھی وہ قرآن پاک سے شغف رکھتے تھے. ان کے بچپن سے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ دکان پر بیٹھ کر, والد صاحب کی دکان پر بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ لیول ہوتا ہے نا اللہ والوں کا. تو ایسا طریقہ, ایسا جو طرز حیات ہے یا لائف سٹائل ہے اگر ہماری زندگی میں آئے گا تو سارا پورا ہمارا ٹائم مینج ہو جائے گا اور صحیح کاموں میں انشاءاللہ صرف ہوگا. کیا بات ہے سر. اب ہاتھ میں رکھنا نا جی سجاد بھائی, تو موبائل بھی ہے اور تسبیح بھی ہے. اللہ, تو کیا ہاتھ میں رکھنا ہے, یہ آپشن کیا ہے میرے پاس ہے, اور میرے پاس کم از کم 2 چیزیں تو ہونی چاہیے. موبائل بھی ہونا چاہیے, موبائل تو ہوتا ہی ہے, ہونا کیا چاہیے, میں بولوں نہیں ہونا چاہیے تو بھی کیا ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں موبائل کا یوز پازیٹیو ہے, نیگیٹو کیا ہے, نیگیٹو ہے. ہم پازیٹیو یوز پر تو نیگیٹو کلام ہو ہی نہیں سکتا نا, پازیٹیو بات پر نیگیٹو بات نہیں ہو سکتی, یہ کلیئر کٹ بات ہے. جو نیگیٹو ہے اسی کے اوپر نیگیٹو کمنٹ ہوگا, اور جو پازیٹیو پر نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے تو اس کے اپنے یوں بولیے کہ یہاں عقل کا, سمجھ کا, کم علمی کا, جہالت کا ایک بہت بڑا کیا ہوتا ہے عمل دخل ہوتا ہے کہ بندہ پازیٹیو بات ہوتی ہے اس پر بھی کیا کرتا ہے, نیگیٹو جو ہے نا لے کر کے آ جاتا ہے. تو اللہ ہمیں حسن ظن رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حسن الظن من حسن العبادہ, حسن ظن بہترین عبادت میں سے ہے. بہرحال یہ تو چلے ایک دوسرے وے پر جو ہے وہ بات جا رہی ہے, لیکن ہم جہاں سے چلے تھے وہ یہ تھا کہ موبائل اور تسبیح یہ دونوں ہاتھ میں ہوں تو آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے تو ذکر اللہ ہوگا, اور موبائل ہاتھ میں رکھیں گے تو پھر سجاد بھائی موبائل ہی ہوگا, اور کیا ہوگا. میں تو کہتا ہوں آپ 2-4 اپنی جو ہے نا وہ اس کی موبائل کی جو یوں ایک آتی ہے پروگریس بھی وہ دیتا ہے, ویکلی رپورٹ بعض اوقات کچھ موبائل میں فیچر ہوتے ہیں, وہ دیتا ہے کہ آپ نے اس ہفتے میں
کتنی مرتبہ کتنے ٹائم کے لیے کون سی ایپ جو ہے وہ یوز کی ہے، وہ سارا بتا رہا ہوتا ہے۔ اچھا آپ بیٹری یوزج کو اعتبار سے بھی اگر آپ اس کو چیک کریں نا تو بعض موبائل یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے موبائل کی بیٹری، یہ والی جو اپلیکیشن ہے اس نے اتنے % آپ کی بیٹری کو کیا کیا ہے، یوز کیا ہے، اس مینز کہ اتنی دیر وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پر اگر ہم غور کر لیں کہ ہمارا ٹائم کہاں کہاں ویسٹ ہو رہا ہے، وہ ویسٹیج اگر جو ہے وہ روک دیں تو یوں بولیے کہ پروڈکٹیوٹی کی طرف ہمارا سفر جو ہے یہ کنٹینیو ہو سکتا ہے۔ سجاد بھی کیا فرماتے ہیں اس میں؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا موبائل کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی ایک خوبصورت بات کہ موبائل جو ہے اس کو یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ نے اس کے اوپر اپلیکیشن کھولی ہوئی ہے، تو اس کا ایکچوئل کام کیا ہے، یہ بنایا کس وجہ سے گیا تھا، اس کی مینوفیکچرنگ کیوں ہوئی ہے، وہ ہے کال۔ تو جب بھی کال آتی ہے وہ کچھ بھی آپ کے پاس اوپن ہو، سب کچھ بریک، سب سے پہلے اوپر کیا آ جاتا ہے، کالنگ، کہ یہ اس کا جو ایکچوئل کام ہے، اس کی جو مینوفیکچرنگ کی وجہ ہے، جو اس کا سبب ہے وہ ہے کالنگ، تو اس کو وہ کیا کرتا ہے، پریورٹی دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم اگر اپنی ذات کے اندر دیکھیں ہم کس وجہ سے بنائے گئے ہیں، ہماری مینوفیکچرنگ کیوں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ رب العالمین فرمائے میری عبادت کر سکیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر کیا کیا مصروفیات ہیں، ہم کیا 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 کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحیح، یہ ہے ہماری اصل جو ہے نا پیدائش کی یا تخلیق کی جو اصل وجہ ہے، وہ ہمیں اس کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے کہ جب آ گیا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو پھر ہمیں کوئی بھی کام چل رہا ہو، جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، اذان ہو گئی ہے تو اب صرف نماز نماز اور نماز، کیا بات، سب کچھ چھوڑ کر کے ہمیں اپنے رب کی عبادت کی طرف آ جانا چاہیے، یہی کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ پر واپس آتے ہیں موضوع پر، دونوں چیزیں لے کر کے ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بیان ہو رہا ہے، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے موڈیفائی کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اس پر بھی جو ہے ہم بات کریں۔ گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں پر ہم ابھی پروگرام کے اندر اپنا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں۔ یہ سیگمنٹ ہے ہمارا فوڈ اپ ڈیٹ کے نام سے، آئیے ذرا دیکھیے کیا ہے اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فوڈ اپ ڈیٹ سیگمنٹ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج بھی ہم فروٹ منڈی میں ہیں اور میری دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے فروٹ کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تو آج کس فروٹ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ مفید معلومات ہم آپ کو دیں گے، کیسے آتا ہے، کیسے لایا جاتا ہے، بکتا کیسے ہے، اسے پکایا کیسے جاتا ہے، اس کے درخت ہوتے ہیں یا وہ زمین سے اگتا ہے، کیا اس کا انداز ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ عبدالحکیم بھائی کب سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ میں یہاں سے پور ٹیم سے کام کر رہا ہوں، چھوٹا میری داڑھی میں چینی آیا تھا میں یہ منڈی کا۔ تو یہ آپ کے پاس جاپانی پھل رکھا ہوا ہے؟ جی بھائی جان۔ اچھا، اس کو کیا کیا بولتے ہیں؟ اس کو جاپانی پھل بھی بولتے ہیں، کچھ اور بھی؟ اس کو جو اصل نام ہے املوک ہے، اچھا لیکن لوگ پیار سے جاپانی کہتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چھوٹا چھوٹا ہے نا، اس لیے جو ہے نا ویسے جاپانی جیسا لگتا ہے، تو لوگوں نے اس کا نام پیار سے جاپانی رکھتا ہے، لیکن یہ اس کا نام اصل جو ہے نا املوک ہے۔ ریٹ وغیرہ کیا ہے؟ کیا ریٹ مارکیٹ میں 800 850 900 1000 تک چل رہا اچھا، پکے ہوئے کا کچے کا؟ کچے کا۔ کچے کا، تو پکا ہوا کس حساب سے ملتا ہے؟ پکا بھی ورائٹی ہے، کوئی 2.5 دانہ 3 دانہ، ان کے سے ریٹ ہیں۔ 2.5 دانہ 3 دانے کا کیا مطلب ہے، کوئی سمجھائیں؟ یہ 2.5 دانہ لگا ہوا آگے جو ہے، اس میں 2 لائن ہوتا ہے، ایک آدھا لائن لگاتا ہے۔ اچھا، 2 لائن اور آدھا لائن ہوتا ہے، اسے آپ 2.5 دانہ کہتے ہیں، پھر اس کے اعتبار سے ریٹ بھی مختلف ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اس کا ہو جاتا تو اس کا درخت کتنے عرصے تک پھل دیتا ہے؟ 2 مہینے تک ہوتا ہے، 2 مہینے تک پورا سیزن ہوتا ہے یہ۔ آپ کے اپنے باغات ہیں یا کچھ اپنے، کچھ بیپاری وغیرہ ہمارے ساتھ ہے۔ پورے باغات ہوتے ہیں؟ پورے باغات، یہ وہیں سے آپ منگاتے ہیں؟ وہیں سے آتا ہے تو ڈائریکٹ۔ یہ ٹوٹل کچا مال آپ کے پاس ہوتا ہے؟ کچا آتا ہے اکثر، گاڑی میں پکا مال نہیں آ سکتا، خراب ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے گاڑی میں۔ ریٹ مختصر ہوتا ہے، ابھی یہ چھوٹا کارٹن 650 700 750 تک ہے، بڑا چکور کارٹن 850 9 ہزار تک ہے۔ اچھا، چکور کارٹن کون سا ہے؟ یہ چھوٹا والا ہے، اس میں ہوتا ہے یہ 5 4.5 5 کلو تک ہوگا۔ تو یہ سارا جو آپ نے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے بکے؟
नहीं, ये अभी फिलहाल बिका हुआ है। जब कारपेट लगाते कितना कारपेट लगता है इसको? इसको 2 साशे लगाते। इतनी सी पुड़िया कमाल ये करती है कि पूरी पेटी को पका देती है, कलर दे देती है इसको और इसको थोड़ा नरम कर देती है उसके मुकाबले में, और ये खाने के फिर लायक हो जाता है। तो नॉर्मली जब मुझे कच्चा आता है, मैं आपको दिखाता हूं, कच्चे का कलर ये कच्चा है और ये कच्चा बिल्कुल टमाटर की तरह होता है, और फिर उसको पकाते हैं। ये भी थोड़ा हार्ड है ना, सख्त है, और ये मैं इसको दबा रहा हूँ तो दब भी नहीं रहा, ठीक है। और अगर ये पका हुआ होता तो शायद जितने जोर से दबा रहा हूँ तो ये दब जाता। इसका जायका कैसा होता है? ये समझो कि फौलाद है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनको खाना चाहिए, उनके लिए ये कि हड्डियों को मजबूत करता है। और ये इसके साथ साथ खून की सफाई होती है, मैदे की सफाई भी होती है। 2 से 3 काफी है, क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म होती है। इसके पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं। नहीं, इसका दरख्त होता है पूरा, जैसे सेब का, आम का, खीनों का, ऐसा पूरा दरख्त होता है। पूरे पाकिस्तान में मैं स्वाद से अलावा, KPK से अलावा और जगह मैंने ये फल नहीं देखा है। तो जो ऐसा काम करते हैं कि ऊपर सही होता है नीचे गलत, मतलब जाने दो सब। बस इन लोगों से गुजारिश है, ख्याल करें गरीब आवाम का। 2 नंबरी अच्छी नहीं होती, अल्लाह को तो भी जवाब देना। धोखे से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। चले इसमें इस बात में खास जो है वो एहतियात करनी चाहिए कि झूठ ना बोले, जहाँ भी हो सच्चाई से काम लें। झूठ बोल कर भी बेच लेंगे तो क्या वो हराम काम करके अपना पेट पालेंगे, फिर बच्चों को खिलाएंगे, तो फिर वो बच्चे वो बड़े होकर क्या करेंगे? ये सब कुछ क्या है? अल्लाह पाक की नेमतें। तो अल्लाह पाक की जब कोई नेमत मिले तो फिर क्या करना चाहिए बंदे को? शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप ये ईमानदारी से काम करना चाहिए। 2 नंबरी का ज्यादा देर तक नहीं रहती, कुछ टाइम मजा होता है लेकिन बाद में फिर पछतावा भी होता है। जो भी चीज अल्लाह ने दी है उसको अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के काम में सरफ करें, यही शुक्र है। और इसी बात का हमें दर्स दिया गया है। अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। कब से ये ठेला लगा रहे हैं आप? तकरीबन हो गया 25 साल हो गया। क्या रेट है जवानी फल के? 200 रुपए किलो। तो ये पेटी आपको मंडी से कितने की मिल जाती है? ये 600 रुपए का। ये छोटे साइज में, तो इसका क्या रेट है? ये 200 रुपए किलो बिकता है। 200 रुपए। और मंडी से क्या हिसाब आता है? मंडी से बस ये काटन के हिसाब आता है, 800 रुपए, 600 रुपए, मुख्तलिफ रेट होता है अपना। तो ये छोटा साइज है तो ये 200 रुपए का है। चल के नाजरीन, हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इसके रेट्स क्या हैं, मार्केट में आता कैसे है, मंडी के अंदर बिकता कैसे है, और इसकी जो पैकिंग है वो किस अंदाज में होती है, ये दरख्तों से कच्चा उतर कर आता है, पकता कैसे है और कितनी देर तक ये रह सकता है, और इसके फायदे क्या हैं, और चंद नुकसानात भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो हमने तो आपको मालूमात दी है, मजीद स्टूडियो में आपके लिए क्या है, चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं हमारे नाजरीन को स्टूडियो से क्या इसके हवाले से गुफ्तगू मिलती है। क्या बात है जी, अल्लाह पाक की नेमत है और बिल्कुल खाएं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा फरमाएं। और इसमें ये है जो एक गौर करने वाली बात है कि बाद अगर आप इसको कच्चा खाएंगे ना, सर मिठास तो इसमें होती है, कच्चे में भी होती है, लेकिन अगर आप कच्चा खा लेंगे तो वो आपका मुंह क्या कर देगा, बिल्कुल खुश कर देगा, ड्राई कर देगा। तो ये हो थोड़ा सा, जिससे यूं बोले कि पका हुआ हो। अच्छा, उसकी निशानी होती है कि थोड़ा सा वो क्या होता है, नरम होता है। जो कच्चा होगा उसको आप हाथ लगाएंगे ना तो वो थोड़ा सख्त होता है, लेकिन जो बाकी पक चुका होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, नरम होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा नरम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ज़्यादा नरम हो जाता है वो सस्ता मिलता है, ठीक है, सस्ता बिकता है, सस्ता मिलता है, लेकिन वो इतना मीठा, जूसी, रसीला और मज़े का होता है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। एक बंदा जो था वो, मुझे ये बात मैं कैसे कर रहा हूँ, इब्राहिम भाई, अपने फैज़याब भाई, एक इस्लामी भाई के पास एक ना डब्बा सा था, जैसे 8 टायर डब्बे होते हैं, उस तरह का एक बड़ा सा एक चकोर डब्बा था। तो उन्होंने वो डब्बा मेरे आगे किया और उसमें क्या था, उसमें यही जापानी फल, हम लोग इसे कहा जाता है, ये हम तो जापानी फल इसको कहते हैं, लेकिन ये हम लोग भी इसको कहा जाता है, बारक। तो ये थे, तो उसको जब मैंने पकड़ा ना तो वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये थोड़ा क्या है, ज़्यादा यूँ बोले कि ये पक गया है, या यूँ बोले कि ये थोड़ा मतलब नरम है। लेकिन जब उस्ताद साहब मैंने उसे खाया, अल्लाह 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 अल्लाह, मतलब यूँ बोले कि जैसे बंदा बोले क्या हो गया, मज़ा आ गया। तो ये यूँ है। तो बहरहाल अल्लाह की नेमतें खाएं, जिस रब करीम ने ये नेमतें बनाई हैं उस रब ताला का शुक्र ज़रूर अदा फरमाएं। दखल हम्दु या अल्लाह, ए करीम तेरा शुक्र है कि तूने हमारे लिए क्या कुछ पैदा फरमाया है। आप देखें यही ज़मीन है, लकड़ी भी लकड़ी ही है जी, लकड़ी भी क्या है, दरख्त लकड़ी का ही होता है। लेकिन आप देखें यही लकड़ी का दरख्त अगर कीनू का हो तो उस पर कीनू लग रहे हैं, संतरे का है
تو संतरे लग रहे हैं, मौसमी का है तो मौसमी लग रहे हैं, ग्रेप फ्रूट का है तो उस पर ग्रेप फ्रूट लग रहे हैं, नींबू का है तो उस पर नींबू लग रहे हैं, और अगर यही जो है वो जापानी फल का है तो ये जापानी फल उस पर लग रहा है, सेब है तो सेब लग रहा है। तो लकड़ी के पौधे में से मुख्तलिफ तरह के ये फल इसी एक जमीन से पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह वहदहू ला शरीक है, सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह ने सब किसके लिए पैदा किया है? इंसानों के लिए पैदा किया है। और इंसानों के लिए हुजूर ने आयत पढ़ के भी बताया कि इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो अल्लाह पाक की इबादत भी करें, उसका शुक्र भी अदा करें। अल्लाह नसीब। इस हवाले से ना एक जुमला मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, आपकी बात में ही ऐड करना चाहूँगा सलमान भाई। अहले अरब कहते हैं वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। जी, जैसे कि आपने फरमाया ना कि एक एक चीज़ को हम देखते हैं, एक लकड़ी, एक ज़मीन, एक ही पानी, और उसमें से जो फल निकल रहे हैं कभी किसी और जायके और रंग वाले और मामलात वाले। वाह वाह वाह। तो जन्नत में भी जब जाएंगे ना हम लोग इंशाअल्लाह, तो जब उनको कोई फल दिया जाएगा ना तो कहेंगे ये वही है ना जो दुनिया में हमें दिया गया था। हालांकि अल्लाह फरमाता है ये वो नहीं होगा, वह उतू बिही मुतशाबिहा, ये वैसे दिखता है लेकिन ये वैसा है नहीं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की है, माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको, और हमें अल्लाह पाक अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, इबादत करने की सहारत अता फरमाए। कॉल्स आपकी लेते हैं, मैसेजेस भी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। एक सवाल अर्ज है कि अल्लामा शामी के फतावा का इल्मी मयार कैसा था और उलमा ने इनके बारे में क्या राय दी? जी सर, इल्मी मयार कैसा था? इल्मी मयार तो बयान हो गया कि ये मुशारुन अलैह जिसे कहा जाता है, जो मर्जा है, तो जितने भी मुफ्तियान कराम हैं उनके लिए आपका जो फतवा है, हकीकत में तो ये आपके फतावा हैं जो रद्दुल मुख्तार की सूरत में हैं, और आपने बहुत डीपली बहस फरमाई है। मुफ्तियान कराम जानते हैं कि कोई भी मुफ्ती है अगर वो फतवा लिखना चाहता है तो रद्दुल मुख्तार को ज़रूर देखेगा। सही। यानी हर मुफ्ती जो है वो रद्दुल मुख्तार का मोहताज है। सही। क्यों कि इन्होंने जितनी भी साबिका कुतुब हैं उन सब का खुलासा और निचोड़ जो है रद्दुल मुख्तार के अंदर दे दिया है और तफसीली बहस फरमाई है। और जो बहस किसी इन कई किताबों को देखकर जो है वो आदमी उसका निचोड़ लेता है, वो रद्दुल मुख्तार के अंदर जो है बंदा मौजूद पाता है। आपने वहाँ पर लुग़वी बहस भी की है और जो है वो कुरान और हदीस को ही पेश नज़र रखा, तफसीर और शरह हदीस को ही पेश नज़र रखा, फिर उलमा के अक़वाल को लेकर आए। क्या बात! यानी एक एक मसले में आप कई कई अक़वाल का जिक्र करते हैं। अच्छा, सिर्फ अक़वाल जिक्र नहीं कर देते, फिर फैसला भी देते हैं, अक़ूल भी कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ, इसका खुलासा ये है, इस बात को तरजीह हासिल है, क्या बात! इस पर फतवा है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह इस किताब से कितना इस्तिफ़ादा किया करते थे कि आप यूँ समझिए कि मुबालगतन सुबह शाम इस किताब से जो है आप इस्तिफ़ादा करते और फिर अपना अकूल भी इस पर इरशाद फरमाया करते थे कि अल्लाह पाक ने आपको बड़ी फ़क़ाहत अता फरमाई थी। जहाँ पर आप जो है वो आपकी राय इमाम इब्ने आबिदीन शामी से मिल जाती तो वहाँ पर जो है वो इसकी तौसीक करते। क्या बात! और जहाँ आप कहते कि ये बात जो है वो दूसरी किताब में दी गई है, वो ज़्यादा मुफ्तबी है, वही मुफ्तबी है, उसी को तरजीह है, वो भी जिक्र कर दिया करते। सुभान अल्लाह। तो ये रद्दुल मुख्तार ये भी देखने वाली किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल मदीनतुल इल्मिया ने इस किताब पर काम किया और 6 जिल्दों में रब की रहमत से ये शाया भी हो चुकी है। सही। सर ये बताएं, फतवा देना किसका काम है? फतवा कौन दे? मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक वाक़या है। मुझे एक फ़ोन आया, कहाँ से आया मैं ये नहीं बताता, बार था पाकिस्तान से, और उन्होंने मुझे कहा कि जी पानी का इसराफ करने के ऊपर क्या कुफर का हुक्म लगता है कि बंदा काफिर हो जाता है पानी का इसराफ करने से? मैंने कहा जी पानी का इसराफ ये गुनाह है, गुनाह वाला काम है, लेकिन ये कुफर तो नहीं है ये। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि पानी का इसराफ क्या है, कुफर है। अच्छा, कैसे कुफर है? उन्होंने कहा जी देखें, कुरान पाक का हुक्म है वला तुसरिफू, कि भाई इसराफ ना करो। तो कुरान पाक ने इससे क्या किया? मना किया कि भाई ये गुनाह का रोका है।
اب اللہ تبارک و تعالی کا روکا ہوا کام یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بار بار کر رہا ہے۔ جب یہ بار بار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے۔ جب یہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے حرام کیے ہوئے کو یہ حلال سمجھ رہا ہے، اور جو قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھے وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر حکم کفر جو ہے لگ جاتا ہے، لہذا پانی کا جو اسراف وضو میں کرے گا اس پہ حکم کفر لگ جائے گا۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی پناہ ہے ایسے مطلب جاہلانہ جو ہے وہ قیاس اور مطلب اس کے یوں اقتباسات سے۔ اچھا میں نے کہا یہ کون ہے جس نے یہ، میں نے انہیں جس نے مجھے کہا نا یہ سب سنایا، میں نے کہا یار یہ کوئی پڑھا ہوا بندہ تو یہ نہیں بول سکتا، جس نے علم دین واقعی پڑھا ہے، دین کے مبادیات کو یعنی درس نظامی جس نے کیا ہوا ہے، وہ بندہ تو کم از کم اس طرح کی بےہودہ بات جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ انہوں نے کہا جی اصل میں وہ پڑھا لکھا ہوا بھی، پڑھا لکھا کیا کہ وہ مدرسے کا کیا ہے منہ بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ کیا ہے وہ مسائل بیان کرتا ہے اور یوں جو ہے وہ لے کر چلتا ہے اور یوں اس طرح سے کر کے۔ تو اس پر بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایک تو یہ ہے فتویٰ دینا، اور نمبر 2 ہے کسی پر حکم کفر جو ہے وہ لگا دینا، جبکہ معاذ اللہ یہ بھی کسی ایسا بندہ جو ایمان والا اس پہ حکم کفر لگائے گا معاذ اللہ تو یہ تو اپنا ہی جو ہے وہ ایمان سے جائے گا نا۔ تو آپ یہ رہنمائی فرمائیں، میں چاہ رہا ہوں کہ فتویٰ دینا یہ کس کا کام ہے، اور شریعت کے مسئلے پر رائے زنی کرنے کے حوالے سے ہمارا کیا طریقہ انداز ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کسی کتاب کی جو بات ہم نے پڑھی ہے یا کسی مفتی سے وہ بات سنی ہے اور اچھی طرح ہمیں یاد ہے تو اس مسئلے کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہے وہ جیسے آپ نے فتویٰ دینے کی بات تھی تو دیکھیں پہلے تو درس نظامی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مکمل 8 سے 10 سال جو ہے وہ درس نظامی میں لگائے جاتے ہیں، پھر مفتی کورس کیا جاتا ہے۔ ہر مفتی کورس کرنے والا بھی جو ہے فتویٰ نہیں لکھتا، بلکہ وہ مفتی صاحب جو حاذق مفتی ہیں، بڑے مفتی ہیں، مصدق جسے کہیں تصدیق کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ سال ہا سال تک صحبت میں رہے اور پھر جو ہے وہ اوکے کریں کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو تو پھر وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ یعنی پورا ایک مرحلہ ہے۔ بلکہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ بھی جب تک ان کو اطمینان کلی نہیں ہو جاتا، وہ کوئی جو ہے وہ اپنی رائے اگر لکھتے بھی ہیں تو 10 مفتیان کرام کو چیک کرواتے ہیں کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ جو جتنا سلمان بھائی ماہر ہوتا ہے نا وہ اتنے ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ کیا بات؟ اچھا وہ ایک کتاب سے بھی اعتماد نہیں کرتا۔ صحیح۔ اچھا میری جو دلچسپی ہے وہ اسماء الرجال سے ہے اور یہی جو ہے وہ سیرت سے ہے۔ مجھے ہی بعض دفعہ اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا، 10 کتابیں جو ہے وہ دیکھ کر پھر جو ہے وہ اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بات میں نے لکھی ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی جو عمومی طور پر جو لوگ یہ سیرت لکھتے ہیں وہ جو 1 گھنٹے کے اندر کام کر لیتے ہیں، مجھے 3 گھنٹے بعض دفعہ لگانا پڑتے ہیں، کیونکہ اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا کہ متعلقہ ساری کتابیں دیکھ کر پھر ہی جو ہے وہ کوئی بات لکھنی چاہیے۔ ای کا نچوڑ بنا نکالے گا۔ جی تو یہ سیرت میں یہ حال ہے تو فتوے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اچھا وہ بھی تجربہ ہے کہ جو ہے وہ بہت ساری کتابیں دیکھیں گے، اطمینان ہوگا، پھر اپنے استاد صاحب کو چیک کروائیں گے، پھر استاد صاحب ایسی بات بتاتے ہیں کہ پھر جو ہے سوچ کا ایک اور دریچہ کھلتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ علم مزید واضح ہوتا ہے کہ سرچ کس طرح کرنی ہے۔ کیا بات؟ نتیجہ تو نکالنا بعد کی بات ہے، سرچ کا کیا طریقہ ہوگا یہ استاد بتائے گا نا۔ اپنے طور پر جیسے آپ نے استدلال کی بات کی ہے، اس طرح کے استدلال کرنے جائیں گے تو پھر تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا، اللہ کی پناہ۔ اور پھر اچھا پھر جو ہے وہ اولاً تو اجازت بھی نہیں ہے، جو اس طرح کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے۔ لوگوں اپنے استدلال کر کے اہل اسراف کہوں گا کہ جو ہے وہ اسراف کرنے والے ہیں ان پر جو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے تو پھر جو ہے اس کا اپنا انجام کیا ہوگا؟ اس کے اپنے ایمان کا معاملہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی پناہ ہے، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ مجھے بتائیں، کسی کو باپ بندہ بولے یار ذرا گھر کا مکان کا نقشہ بنا دے، جس کا کام ہے اسی کو ساجے وہی کرے۔ جس طرح ہر بندہ جو ہے وہ نقشہ نہیں بنا سکتا، جس طرح ہر بندہ جو ہے وہ سٹیل جو ہے وہ سٹرکچر کیا ہوگا، اس کی کیا بنے گی، یوں بولیے جو اس کی بناتے ہیں ڈایاگرام بناتے ہیں یا جو بھی اس کا سلسلہ کار کرتے ہیں، یہ بھی جو کرتے ہیں انہی کا جو ہے وہ کام ہے۔ درخواست لکھنا بھی ایک کام ہے، کورٹ میں سبمٹ کروانے کے لیے درخواست لکھنا بھی کیا ہے، کام ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور آپ اگر
اسکول کا منہ بھی بندے نے اگر دیکھا ہوا ہو تو لیٹر لکھنے کا بھی کیا ہے طریقہ ہے, اس کے کوما اور اس کے فل سٹاپ کے نمبر ہوتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ آپ اپلیکیشن لکھنی ہے یا آپ کو جو ہے وہ لیٹر لکھنا ہے, تو اس کا کیا تھا, ایک پورا ایک فارمیٹ تھا, اس میں کوما آئے گا, اس میں فل سٹاپ آئے گا, اس میں یہ آئے گا, ٹھیک ہے. تو یوں کر کے اس کو پورا یہ یہاں آئے گا, یہ یہاں آئے گا, پورا طریقہ کار, اور پھر اس کے اپنے کیا ہیں, اس کے نمبر ہیں. بھائی جیسے 10 نمبر کا سوال ہے, آپ لیٹر لکھیں تو 5 نمبر کیا ملتے تھے وہ بندے کو, اس کے وہ جو 3-4 چیزیں اوپر ہوتی تھیں, کوما جہاں لگنا ہے, جہاں فل سٹاپ لگنا ہے, 5 نمبر اس کے ہوتے تھے, اور 5 نمبر بیچ مضمون کے ہوتے تھے. آدھے نمبر دیکھیں کومے کے اور فل سٹاپ کے جو یہاں بیان کیے گئے. یہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے, درخواست دینے کا, ایک لکھنے کا ایک کیا ہے طریقہ ہے. دنیا کا کوئی آپ کام دیکھ لیں, اس کا بھی کیا ایک طریقہ ہے, اور اس کو اس کا ماہر بندہ ہی کرے گا. جس طرح ایک وسیقہ نویس جو ہے وہ لکھ سکتا ہے, ویسے آپ اور میں تو ویسی تحریر لکھ لیں, اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, یہ بہت مشکل کام ہے. تو بہرحال میں نیچے بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں, تو یوں بھی اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ بھی جو طریقہ جاننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو بیسٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ دین کے علم کے مسئلے میں اپنی رائے معاذ اللہ بغیر یوں بولیے کہ علم کے دینا, تو یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے معاذ اللہ, اللہ کی پناہ ہے. تو اس طرح کے کام نہ کریں, اور فتوے بھی, جو جاہل بندہ ہے وہ فتویٰ بالکل اس کا کام ہی نہیں ہے فتویٰ دینا. اچھا سلمان بھائی, اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے خوف لوگ ہوتے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا. جی, اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے جو اہل علم ہوتے ہیں. جیسے ہمارے حاج صاحب فرما رہے تھے کہ بندہ تحقیق, تدقیق, بحث, تمہیز کے بعد بھی, نتیجے کو دیکھنے کے بعد بھی, اقوال کو نوٹ کرنے کے بعد بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے کہیں غلط نہ ہو جائے, صحیح, کہیں غلط نہ ہو جائے. تو یہ سب کچھ علم کی بدولت ہو سکتا ہے, بغیر علم کے تو پھر کچھ بھی ہوگا تو وہ خشیت ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جاہل اپنی جہالت ماننے کے لیے تیار نہیں. جو باتیں کہہ رہا ہے وہ 100% غلط بات کر رہا ہے, لیکن وہ کیا ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا چلیں جاہل لفظ سخت ہے, کم علم, اپنی کم علمی ماننے کے لیے کیا ہے, تیار نہیں ہے. مجھے سر ابھی یہ کل پرسوں ترسوں کی بات ہے, میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا ٹرین پہ, تو مجھے ایک میسج آ گیا. میسج آیا اور میسج میں ایک سوال تھا, تو اس سوال کا تو میں نے جو جواب دینا تھا وہ جواب دیا. تو مجھے جس نے میسج کیا تھا انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا اصل میں ہم 40-50 لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو یوں ایک مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا, اور لوگوں نے کیا کر دیا, اس پر اپنی رائے دینی کیا ہے وہ شروع کر دی. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں جو مرضی منہ میں سے بات بولتا رہوں, نہیں, یہ ایسا نہیں. اللہ نے اگر زبان دی ہے, صلاحیت دی ہے, اختیار دیا ہے, بولنے کی طاقت دی, اب یہ نہیں ہے کہ میرے جو سمجھ میں آئے میں دین کے معاملات میں بولتا رہوں, جو میرے منہ میں آئے میں وہ کہتا جاؤں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دین ہے, اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں, تو یہ میرا کام کیا ہے, اس پر عمل کرنا. کاروبار کہاں کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کہاں انویسٹمنٹ کر دیں گے, اس پر غور و خوض فکر کریں, وہ بھی شریعت کے انڈر امبریلا ہی کام جو ہے وہ کرنا ہے. تو دین کے مسائل میں رائے زنی کرنا, اٹکل پچو سے چیزیں بیان کرنا, یہ دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ نقصان اس کا سبب بنے گا, اور یہ کام ہمیں نہیں کرنا. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے, دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی رابطہ فرمائے, اور شرعی رہنمائی لے کر کے قدم آگے بڑھائیں. اللہ پاک نے یہی تو ارشاد فرمایا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بس سیدھا سا فارمولہ ہے کہ نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو. بس سلمان بھائی, اصل میں ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو ہمیں دین کے معاملے میں بڑھنے ہی نہیں دے رہے, یہ کہتے ہیں قرآن خود نہ پڑھو, ترجمہ خود نہ پڑھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, آپ جو ہے وہ علم دین خود نہ پڑھو. ایسی دیکھیں, آپ کو کس نے روکا ہے, آپ آئیں, علماء بھی تو صاف ظاہر پڑھے ہیں, علماء کے نے جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے پاس شرف تلمذ حاصل کیا ہے, شاگردی اختیار کی ہے, اور ایک وقت گزارنے کے بعد جو پروسیس ابھی بیان ہوا ہے, تو پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی صاف ظاہر وہ اہل فتویٰ بنے ہیں نا. کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر وہ پریکٹس کرے گا, پھر جا کر اسے اجازت ہوگی نا علاج معالجے کی. ایسے تو نہیں جس کا دل کرے وہ جو ہے وہ کلینک کھول لے, جس کا دل کرے وہ ہاسپٹل کھول لے اور لوگوں کا علاج معالجہ شروع کر دے. تو پہلے آپ تربیت حاصل کر لیں, پہلے آپ علم دین حاصل کر لیں, ورنہ ایسے ہی جو ہے وہ اندھیاں مار رہے ہوں گے. آپ جس طرح واقعہ بیان کر رہے تھے, میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا, ایک صاحب نے
جناب فتویٰ دیا. فتویٰ سے مراد ہماری وہ والا نہیں ہے جو اہل حق کا فتویٰ ہوتا ہے, علماء کا فتویٰ ہوتا ہے. ایک صاحب نے جناب مشہور کر دیا کہ جناب کتا حلال ہے. لا الہ الا اللہ. تو لوگ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے. تو اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا وہ جی اصحاب کہف کے کتے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے. توبہ توبہ. آپ دیکھیں, استدلال دیکھیں, دلیل دیکھیں اور اس کی حیثیت دیکھیں. تو علماء اب اس کے پاس گئے, علماء نے اس کے ساتھ گفتگو کی. وہ کہنے لگا جی, اب یہ سوشل میڈیا سے پہلے کا دور تھا, تو علماء اس کے پاس گئے, اس سے بات کی, سوالات کیے. کہنے لگا یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں ذرا چاہ رہا تھا کہ میرا بھی تھوڑا سا نام ہو جائے. توبہ 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 توبہ. لا الہ. تو بعض لوگ سلمان بھائی صرف شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, اللہ کی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ دین کو جو ہے وہ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں اور دین کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. نہ انہیں علم دین سے کوئی پتہ ہوتا ہے, نہ بس جو دل میں آیا. آپ جو موبائل کا کیمرہ تو ہر ایک کے پاس آ گیا, اس نے موبائل سامنے رکھا اور جو اس کے جی میں آیا وہ اس نے بولنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ دین ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا عطا کردہ وہ دین ہے کہ اسے آپ اپنی مرضی سے تھوڑی بیان کریں گے, اسے ویسے ہی بیان کریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے, اپنی مرضی نہیں کریں گے. بہت پیاری بات. میں یہاں ایک بات کہہ کے موضوع کلوز کرتا ہوں. پاکستان کی ایک بڑی لمبی کوسٹل, یوں بولیے کہ ایک لائن ہے, سمندری حدود. مطلب آپ دیکھیں بہت کیا ہے پھیلی ہوئی ہے. یہاں سندھ سے اللہ پاک کی رحمت سے جب چلتی ہے, چلتی چلتی بلوچستان تک, مطلب کہاں تک جو ہے جاتی ہے. اتنا بڑا سمندر ہے الحمدللہ ہمارے یہاں. دریا بھی آپ دیکھیں, سبحان اللہ, انڈس ریور ہے, کیا مطلب دریا ہے, جسے دریا بولیں آپ, ٹھیک ہے. اسی طرح دریائے جہلم ہے, بولیں کیا دریا ہے, ٹھیک ہے. بالخصوص اس کی اگر گلگت بلتستان کی طرف سے اس کی جو آنیاں اگر آپ دیکھیں انڈس ریور کی, تو اس کی ایک الگ ہی جو ہے نا وہ ایک دہشت ہے, اس کے ایک مطلب ایک گرج ہے اس کا پورا. اتنے بڑے دریا ہیں ماشاءاللہ. جھیلیں بھی ایک سے ایک ہیں پاکستان میں, اللہ پاک کی رحمت ہے الحمدللہ. کینجر جھیل ہے, منچر جھیل ہے, ٹھیک ہے. ڈیم بھی آپ دیکھیں ایک سے ایک جو ہے وہ ڈیم ہے. ڈیم میں آپ اگر کبھی وزٹ کریں یا دیکھا ہو تو لکھا ہوتا ہے یہاں تیراکی منع ہے. نمبر 1 وہ تو سب کو ہی منع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات سمندر کے پاس بندہ جب جاتا ہے نا تو اسے کہتا ہے بھی آپ چھلانگ اس میں نہیں لگانا, تیرنا نہیں. بھی کیوں چھلانگ لگانے سے منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں آپ کو تیرنا نہیں آتا, آپ ڈوب جائیں گے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے سمندر میں ایک ہوتے ہیں جو بالکل غوطہ خور, گہرا, جو کیا کر رہے ہیں غوطہ لگا رہے ہیں, وہ غواص ہوتے ہیں, ان کا کام ہے سی ڈائیور, ٹھیک ہے. اب بندہ بولے یار میں بھی یہ نیچے جا رہا ہے, اپنے بھی نیچے جائیں گے بھائی, نیچے تو جائیں گے لیکن پھر پتہ نہیں اوپر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یہ پھر اگلی بات ہو جائے گی. تو تیراکی سے سمندر میں کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو چونکہ سوئمنگ آتی نہیں ہے, اس لیے آپ یہ نہ کریں. اچھا, آپ بگنر سوئمر ہیں تو آپ چھوٹے موٹے پول میں سوئمنگ کر لیں. یہ سمندر کی تیز لہروں میں سوئمنگ کرنا یا نیچے سے جو ہے وہ گہرا غوطہ لگانا, یہ ابھی آپ کی سٹیج نہیں ہے. اب یہ بگنر ہیں آپ. سٹیج 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے. انگلش لینگویج ہے, اس کے بھی مطلب لرننگ کر رہے ہیں تو سٹیج 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, یوں ہے. تو بندہ ہو لیول بگننگ والا بھی نہ ہو اور کام وہ کرے کہ جو اس سچویشن کے جو ماہر لوگ ہیں, اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. پھر کیا کرے گا؟ مار ہی کھائے گا, غلطی کرے گا, یا اپنی جان کا نقصان کرے گا یا کچھ اور کرے گا. تو یہ اس لیے کام سیکھیں, سیکھ کر کیا ہے کریں. علم دین آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے, بالکل آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. اس کے لیے جو ضروری علم ہے درس نظامی کے اندر جو پڑھائے جاتے ہیں وہ سیکھیں, وہ سیکھ کر کے کریں, ترجمہ کریں. ترجمہ قرآن ہم نے بھی پڑھا الحمدللہ, ترجمہ قرآن, ٹھیک ہے. یہ پڑھنے سے منع نہیں ہے, تفسیر پڑھنے سے منع نہیں ہے, ترجمہ پڑھنے سے منع نہیں ہے, حدیث پڑھنے سے نہ منع ہے, نہ کوئی منع کر سکتا ہے. لیکن جب اس میدان کا تیراک بننا ہے تو پہلے سیکھیں اور پھر آ جائیں. اللہ عافیت عطا فرمائے, ہمیں رحمت کے سائے میں رکھے. کافی گفتگو ہوگی, کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. بڑا سینسٹیو موضوع تھا تو میں نے کہا چلیں آج رکن شورا کی جو ہے صحبت ملی ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ بھی ایک عرصے تک فتاویٰ نویسی کی فیلڈ سے جو ہے وہ وابستہ رہیں, اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی ایک فتویٰ نویسی سے. میں نے کہا چلیں فتویٰ لکھنے کے حوالے سے, فتویٰ نویسی یعنی فتویٰ لکھنا, اس پر بھی کچھ جو ہے وہ گفتگو ہو جائے. بڑی ماشاءاللہ زبردست گفتگو فرمائیے, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. فیضیہ بھائی سے میری یہ فرمائش ہے کہ ہمیں یہ نعت سنا دیجیے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. برائے کرم یہ نعت سنا دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 آمین. جی
نعت خوان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے جی، میسیج بھی شامل کرتا ہوں، سرکار توجہ فرمائیں، کلام سنائیں۔ کوٹلی کشمیر سے میسیج ہے، مدینے مجھ کو بلا لیں، یہ کلام سنائیں۔ علی شہزاد بھائی کو بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ دعا بھی دے رہے ہیں جی، اور ان کو کلام بھی سنا ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ رعوف بھائی ہیں، کہاں سے؟ رعوف احمد فیصل آباد سے، ماشاءاللہ۔ کلام سنائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ جی ایک کال بھی لیتے ہیں۔ میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے ایک نعت کی فرمائش ہے، مجھے یہ نعت سنا دیجیے، مدینہ یاد آیا ہے۔ مرحبا جی۔ نعت خان اسلام بھائی نقصان کے ساتھ مجھے اللہ کلام سنا دو، صبح طیبہ بھی ہوئی پڑتا ہے بڑا ٹوٹ کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی حضور کچھ کلام شامل کر۔ مدینے سے بلا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ 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 یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر
सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था। हुजूर फिर से बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। हुजूर फिर से बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा इब्न अबीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में हमें इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए, अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की लसारत नसीब फ़रमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। इस्लाम पढ़ते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्तग़फ़िर गौसे आज़म, गंज बख्शे फैज़े आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, सदक़ाए इमाम आज़म। दूर हो सभी के रंजों महबूब रब अर्श है, इस सब्ज़ कुबा में पहलू में जलवागा, अतीको उमर की है या इलाही वास्ता, आले रसूल ज़हरा बतूल, ये सलामे आज ज़ादा हो खुले आँख सुन ले आला कहते कहते, खुले आँख सुन ले आला कहते कहते।